5 سال پہلے 2019 میں یہ رجسٹریشن کا جو معاملہ تھا وہ ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا، اور اس کے بعد ہم وزیر بلدیات تھے جناب سید ناصر حسین شاہ صاحب، ان سے ہماری متعدد بار میٹنگ ہوئی. انہوں نے ہمیں لیجسلیشن کا اس کا مسودے کا کہا کہ آپ ہمیں پیش کریں. اس کے بعد انہوں نے اس ٹائم لا منسٹر تھے ادھر مرتضی وہاب صاحب، ان کو بھی ایک دفعہ ان کے ساتھ بھی جوائنٹ ہماری میٹنگ ہوئی تمام لوگوں کی. اس کے بعد جو 2021 میں انفارچونیٹلی یہ جو میرے ساتھ کچھ معاملات ہوئے بیریا ٹاؤن میں، تو اس کے بعد جو ہے 3 سال جو لوگ تھے انہوں نے کیا کیا، پہلے تو ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے. آج جو لوگ جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں، جو اس میں بڑی ترامیم کی اور اس کی باتیں کر رہے ہیں، اگر اچھی چیزیں ہیں تو ضرور ہونی چاہیے. پہلی بات تو میں ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ پہلا تو یہ چیز ہے کہ ایکسائز سے یہ رجسٹرڈ نہیں ہو رہے لوگوں میں غلط فہمی نہ پھیلائیں. کافی ٹائم سے کافی عرصے سے لوگوں کی یہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کی سب لوگوں کی ایک خواہش تھی کہ جو ہے ریئلٹرز کو ایک شناخت ملنی چاہیے، ان کے کمیشن کو سیکیور کرنا چاہیے. اور سب سے ایک اہم بات یہ کہ جو لوگ فراڈ کر جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ، کیونکہ آپ کے پاس کنزیومر ہے پروڈکٹ کا تبھی آپ کی پروڈکٹ بکے گی، ادروائز تو کنزیومر جب نہیں ہوگا، جب اس کے ساتھ فراڈ ہو جائے گا. ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کا جو نام بدنام کیا ہوا ہے جن لوگوں نے، ان لوگوں کا محاسبہ کرنے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ ہماری ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کی جو رجسٹریشن ہو، اور اس کا ایک ایسا قانون پاس ہو جس میں کوئی بھی جو بندہ ہے وہ اٹھ کے آ کے ریئل اسٹیٹ سیل کر دیتا ہے تو وہ نہ کر سکے، اور کسی کو بھی کوئی غلط چیز بھیج جاتا ہے، کوئی بھی معاملات ہو جاتے ہیں تو وہ اس کی روک تھام ہو سکے. دوسرا ہمیں سب سے جو ایک چیز دیکھنی چاہیے، ملک کا سوچنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں جو ہے انویسٹمنٹ جو ہے وہ آ نہیں رہی ہے. ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے لیے ریئل اسٹیٹ ہے سیکٹر، اس کے لیے پہلے تو ایف بی آر نے اس طرح کی پالیسیز بنا دی، گورنمنٹ نے اس طرح کی چیزیں کر دی کہ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار بالکل بٹھا دیا. اب جب انہوں نے اس چیز کی اہمیت کو سمجھا ہے کہ بھائی ریئل اسٹیٹ کے بغیر ملک کا پہیہ جو ہے نہیں چل پا رہا، تو اب وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. جو پہلے جو پروجیکٹ آئے ہوئے ہیں ان کو کبھی جو ہے جب لوگوں کی میں سمجھتا ہوں کہ انویسٹمنٹس ہو جاتی ہیں، جب غریب عوام پھنس جاتی ہے تو حکومتوں کو یا عدالتوں کو خیال آتا ہے. اس سے پہلے جب وہ پروجیکٹ جو ہے اناؤنس ہو رہے ہوتے ہیں، لانچ ہو رہے ہوتے ہیں، میڈیا بھی ایڈ چلاتا ہے، این او سیز بغیر دیکھے کوئی ان کا پوچھ گچھ نہیں ہے. جس طرح صابر بھائی نے کہا کہ جو پھنستا ہے وہ ہمیشہ غریب آدمی پھنس جاتا ہے، جو بڑا آدمی ہوتا ہے وہ بیچ کے چیزیں نکل جاتا ہے. تو یہ ہمیں چیز دیکھنی چاہیے. دوسرا اس کے علاوہ جو پیپر پروجیکٹ کی بات ہوئی ہے بحریہ میں، بحریہ ٹاؤن ملک ریاض صاحب نے ایک بہترین پروجیکٹ دیا سندھ میں، کراچی میں. تو اس میں جو ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ پروجیکٹ تھا، پورے پاکستان سے نہیں، اوورسیز جو سمندر پار پاکستانی ہیں انہوں نے بھی انویسٹمنٹس کی، مگر کچھ رنگ برنگی جو بونے آئے ہوئے تھے کہیں سے کسی گاؤں سے اٹھ کے کہیں سے بھی، تو انہوں نے جو ہے بڑی واسکٹیں پہنی، یہ کیا وہ کیا، لوگوں کو جس طرح بھیج بدل کے بیوقوف بنایا جاتا ہے. تو پہلے ایک پروجیکٹ لانچ کیا، پھر اس پروجیکٹ کو دکھا کے انہوں نے کچھ ایسوسیشن تھی ان کو اسپانسر بھی کیا تو ان کے بھی منہ بند کروائے، پھر 2 کیے، پھر اس طرح سے درجنوں پروجیکٹ لانچ کرتے گئے اور پوری بحریہ کی مارکیٹ کا پیسہ وہ باہر لے گئے. منی لانڈرنگ کی انہوں نے. یہ ملک کے جو دشمن ہیں. تو آج ہم ان سب لوگوں کو جو ہے آج یہاں بیٹھے ہوئے ہمیں اس چیز پہ سب لوگوں کو ایک آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ بحریہ ٹاؤن ایک بہترین پروجیکٹ ہے، مگر اس کے تباہ کار جو ہیں ان لوگوں کے خلاف، ان بلڈرز کے خلاف اور ان لوگوں کے خلاف جو لٹ گئے، ان مظلوموں کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی ہے، اور ہم آواز بھی اٹھا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس پر احتجاج کی اور پریس کانفرنس کی جو کال ہے وہ مشاورت کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیں گے.